اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا زجر تقربکم جو تم کو ہمارے قریب کر دے، زلفا قریب کرنا، یہ جو زلفا ہے یہ مفعول مطلق ہے من غیر لفظ ہی، معنی قریب کرنا، اللہ مگر جو بندہ ایمان لے آیا، عقیدہ درست اور عمل کیے اس نے نیک عملیہ لائے اور نیک عمل کیے، وہ مقرب ہیں، اسی وجہ سے دگنا اجر ملے گا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے بدلہ ہوگا دگنا بما عملوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، نیچے لکھے یعنی عمل سے زیادہ، خواہ دو سے بھی زیادہ ہو، کم از کم تو دگنا ہے ہی ہے نا۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بیچ بالا خانوں کے امن والے ہوں گے، اطمینان والے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ زجر ما تخفیف اخروی، ڈراوا بھی ڈانٹ بھی، اور وہ جو کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا، عبارت تھی فی ابطال آیاتنا، ابطال کا لفظ، کوشش کرتے ہماری آیات کو باطل کرنے کی، معاجزین نیچے لکھے یعنی مقابلہ کرتے ہماری آیات کے ساتھ، درحال ہے کہ عاجز کرنے والے ہیں انبیاء و موحدین کو کہ وہ خاموش ہو جائیں، چپ کر جائیں، مسئلہ بیان نہ کریں۔ سمرہ یہی لوگ عذاب کے اندر محضرون حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اعادہ دلیل توحید اگلی پھر دہرایا۔ اب مومنین کی اصلاح کی ہے کہ دل کو مال کے زیادہ متعلق نہیں کرنا چاہیے۔ پیچھے مال اولاد کا ذکر تھا جو ناز کرتے تھے مشرکین اور مخالفین، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یقیناً میرا پروردگار فراخ کرتا ہے روزی واسطے جس کے چاہتا ہے، میں نے عبادی اپنے بندوں میں سے، میری عبادی یہاں ذکر کیا، اشارہ ہے مراد مومنین ہیں۔ وَيَقْدِرُ اللَّهَ، اور تنگ کرتا ہے واسطے اس کے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو کچھ تم خرچ کرو کوئی چیز، مواقع حکم الہی میں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا موقع بتایا وہاں، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، بس وہ اللہ عوض دیتا ہے اس کا۔ نیچے لکھا ہے یعنی جب اس کو ہی دیتا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کرو۔ یخلفہ کا ایک لفظ میں نے لکھوانا ہے، وہ اللہ اس کا عوض دیتا ہے، نیچے لکھو دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں میں، دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں میں اللہ عوض دیتا ہے، اور وہ بہتر دینے والوں کا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، تخفیف اخروی اور بیان ملائکہ جن کو شفیع قہری بنایا گیا، اور یبسط الرزق لمن یشاء اس کو فٹ کریں گے، ان ربی یبسط الرزق، اگر روزی فراخ کرنے والا تنگ کرنے والا اللہ تو الحمدللہ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جمع کرے گا اللہ ان تمام کو، ثم یقول، پھر اللہ فرمائے گا للملائکہ فرشتوں کو، اَہَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ مشرک عابدین عبادت کرنے والے مشرک، اَہَٰؤُلَاءِ کیا یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، نیچے لکھا ہے یعنی تمہارے امر اور تمہاری رضا سے تھا، یہ جو تمہاری عبادت کرتے تھے فرشتوں، تم نے ان کو حکم دیا تھا، تم ان کی عبادت پر راضی تھے۔ قالوا تمہید، وہ کہیں گے فرشتے سبحانک، اللہ کریم تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہمارا کارساز ہے، تو ہمارے کام بنانے والا ہے، ان کے علاوہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیچھے جملہ پڑھیں، یعنی ہماری نہ رضا نہ امر،
نہ ہم ان کی عبادت پر راضی تھے، نہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا ہماری عبادت کرو، کیونکہ ہمارا تعلق تیرے ساتھ ہے نہ کسی اور کے ساتھ، تو شریک آپ کو پسند نہیں، ہم کس طرح پسند کر سکتے ہیں؟ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ مشرک عبادت کیا کرتے تھے جنوں کی، اکثرهم بهم مؤمنون، اکثر ان جنوں کے ساتھ ایمان رکھنے والے تھے، عقیدہ رکھنے والے تھے۔ اور میری طرف دیکھو، میں ایک بات عرض کروں پھر میں حاشیہ آپ کو لکھواتا ہوں۔ اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ مشرک تمہاری عبادت کرتے تھے، تم نے ان کو دیا تھا یا تم ان کی عبادت پر راضی تھے؟ وہ کہیں گے نہیں، نہ ہم نے حکم دیا تھا نہ ہم اس عبادت پر راضی تھے۔ اللہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے جنوں کی عبادت کرتے تھے؟ سامنے جملہ لکھیں۔ نمبر 1، ملائکہ کی عبادت شیطان کے وسوسہ سے کی، لہذا جنات کی عبادت ہوئی۔ آج شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کیا جملہ عرض کیا؟ ملائکہ کی عبادت شیطان کے وسوسہ سے کی، لہذا جنات کی عبادت ہوئی۔ نمبر 2، شیطان بتوں کے اندر گھس کر باتیں کرتا تھا، شیطان بتوں کے اندر گھس کر عبادت کرتا تھا۔ نمبر 3، شیاطین ظاہر ہوتے کہ ہم ملائکہ ہیں، جن کو تم نے پکارا ہے۔ اب میں نے آپ کو 3 مطلب اس آیت کے لکھوا دیے۔ فرشتے کہیں گے یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، پہلا اس کا کیا مطلب ہے کہ ملائکہ کی عبادت شیطان کے وسوسے سے کی ہے تو جنات کی عبادت ہوئی۔ اور نمبر 2، شیطان بتوں کے اندر گھس کر باتیں کرتا تھا، بت سامنے کھڑا ہے، یہ جب پکارتے تھے شیطان اندر سے بولتا تھا، یہ سمجھتے تھے کہ ہم فرشتوں کو پوج رہے ہیں، حالانکہ شیطان کی عبادت ہو رہی تھی۔ اور نمبر 3، جب کوئی مشرک فرشتوں کو بلاتا یا جبریل یا میکائیل، شیطان سامنے آ جاتا، میں جبریل ہوں بتاؤ کیا کروں، میں میکائیل ہوں بتاؤ کیا حاجت ہے۔ یہ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، تذلیل مجرمین اول نمبر 1، بس آج کے دن نہیں مالک ہوگا بعض تمہارا واسطے بعض کے نفع دینے کا، ولا ضرر نقصان ہٹانے کا۔ وَنَقُولُ نمبر 2 تذلیل، اور ہم کہیں گے ان کو جنہوں نے ظلم و شرک والا ظلم کیا، ان شرک لظلم عظیم، ذوقوا عذاب النار، چکھو تم عذاب آگ کا وہ عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ، شکوہ آ گیا جب پڑھی جاتی ان کے اوپر ہماری آیات بینات صاف صاف، قالوا تو کہتے ہیں، تالی کے بارے میں، تلاوت کرنے والے کے بارے میں، یعنی سرداری کا طالب ہے، یہ سردار بننا چاہتا ہے، پڑھنے والے کے بارے میں کہتے ہیں ما ھذا الا رجل، نہیں یہ مگر ایک مرد ہے، یرید، یہ چاہتا ہے ان یصدکم، کہ روک دے تم کو، اما کان یعبد آباؤکم، ان سے جن کی عبادت کرتے تھے تمہارے باپ دادا۔ اب یہ نقل پر شرک پر نقل پیش کی، باپ دادا جو کرتے تھے ہم کیوں نہ کریں۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، مطلوب کے بارے میں جس کو پڑھا گیا اس قرآن کے بارے میں کہا، ما ھذا الا افک مفترا، نہیں یہ مگر جھوٹ ہے بنایا ہوا۔ وقال الذین کفروا، جنہوں نے مسئلہ توحید کا انکار کیا، کس کے بارے میں کہا؟ للحق، حق کے متعلق کہا، جبکہ آ گیا ان کے بعد حق، کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، نہیں یہ مگر جادو ہے کھلم کھلا۔ اس لیے بہت سے عاقل فریفتہ ہو جاتے ہیں،
بڑے بڑے عقل مند متاثر ہو کر اس پر عاشق ہو جاتے ہیں، یہ جادو ہے۔ حالانکہ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا مُقْتَضِي اول، قرآن کو مان لو، جادو نہ کہو۔ کیوں؟ حالانکہ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ، نہیں دی ہم نے ان کو من کتب کتب سماویہ، کوئی کتابیں ہم نے ان کو نہیں دی۔ قرآن نعمت جدیدہ ہے، قدر کرنی چاہیے تھی، پہلی کتاب تو کوئی ہے نہیں ان کے پاس، اور نہیں دی ہم نے ان کو کتب سماویہ میں سے یدرسونہا، کہ جن کو یہ پڑھتے ہوں۔ پہلی کوئی کتابیں ہیں نہیں، قرآن نعمت جدیدہ ہے تو مان لینا چاہیے تھا۔ نمبر 2 مقتضی، مان لینا چاہیے تھا۔ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے۔ اسماعیل علیہ السلام تو آئے تھے مولانا، اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی نذیر نہیں بھیجا۔ مراد کیا ہے؟ قریبی نذیر کے لیے ہے، اور کذبہ پر جملہ لکھا ہے مگر بجائے قدردانی کے انہوں نے تکذیب کی، قرآن کی بھی قدر نہیں کی، جھٹلایا، رسول کو بھی جھٹلایا، قدر نہیں کی۔ تخویف دنیاوی وکذب الذین من قبلہم، اور جھٹلایا تھا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان مشرکین مکہ سے پہلے تھے، انبیاء اور وحی کو جھٹلایا۔ وما بلغوا، نہیں پہنچے مشرکین عرب میں 10ویں حصے کو دو کسی موقع میں، افرادا اکیلے اکیلے، دو مل کر اکیلے اکیلے مل کر مستعد ہو جاؤ، چست ہو جاؤ، سوچو، ثم تفکروا، پھر غور فکر کرو تم۔ اوپر لکھا ہوا ہے جملہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تم ایک یا دو ہو کر کھڑے ہو جاؤ، مجھے مجمع کی ضرورت نہیں، پھر فکر کیا کرو کیا تمہارا ساتھی مجنون ہے، میں دیوانہ ہوں، سوچو تو صحیح۔ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ، نہیں تمہارے ساتھی کے ساتھ کوئی جنون، إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ، نہیں وہ مگر ڈرانے والا ہے ہمدردی کی وجہ سے، لکم واسطے تمہارے، بین یدی عذاب شدید، سخت عذاب سے پہلے پہلے، بین یدی پہلے پہلے، سخت عذاب سے پہلے پہلے ڈرانے والا ہے تم کو۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، طریقہ تبلیغ یوں مسئلہ سمجھاؤ میرے محبوب، نہیں ما سألتکم من اجر، جو مانگا ہے میں نے تم سے کوئی اجر، جو مانگا ہے میں نے تم سے کوئی اجر، لکھا ہے چاہوا مال، کوئی مرتبہ مانگا ہے، عہدہ مانگا ہے، یا میں نے مال مانگا ہے، فہو لکم، پس وہ واسطے تمہارے ہے۔ کیا معنی؟ نیچے لفظ لکھو، اپنے پاس رکھو، فہو لکم کا مطلب اپنے پاس رکھو، یہ اجرت نہ لینے سے کنایا ہے، میں تجھے اگر میں نے کچھ مانگا ہے اپنے پاس رکھو، میں نہیں لیتا۔ ان اجری الا اللہ، نہیں اجر میرا مگر اللہ کریم کے ذمے ہے، اور وہ اللہ کریم ہر چیز کے اوپر گواہ اور نگران ہے۔ نیچے لکھا ہے بس میرے حال کے لائق وہی انتظام کرے گا۔ کل طریقہ تبلیغ، ان ربی یقذف بالحق، یقینا پروردگار ڈالتا ہے حق بات، ڈالتا ہے حق بات، ڈالتا ہے حق بات، لکھا ہے میرا رب حق بات کو بھیجتا ہے، اور علام الغیوب ہے۔ ان ربی یقذف بالحق، یقینا میرا پروردگار بھیجتا ہے، نیچے لکھا ہے الی الانبیاء، انبیاء کی طرف حق بات بھیجتا ہے، علام الغیوب جاننے والا ہے غیبوں کا۔ قل فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ تبلیغ، جاء الحق، آ گیا حق، وما یبدئ الباطل وما یعید، نہیں پیدا کر سکتا معبود باطل پر معبود لکھو، وما یبدئ الباطل، نہ پیدا کر سکتے معبود باطل، وما یعید، اور نہ دوبارہ زندہ کر کے لوٹا سکتا ہے۔ باطل معبود پیدا بھی نہیں کر سکتا، باطل معبود اعادہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب دوسرا معنی سنو، قل جاء الحق، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا حق، وما یبدئ الباطل، نہ ظاہر رہے گا دین باطل، نہ ظاہر رہے گا دین باطل۔ اب معبود باطل والا معنی نہیں کر رہا، نہیں ظاہر رہے گا دین باطل، وما یعید، اور نہ اعادہ کرے گا، یعنی بطریق غلبہ حجت، یوں نہیں ہے کہ دلائل کے لحاظ سے اس کو غلبہ مل جائے، یوں نہیں ہو سکتا۔
آپ کے پاس بھی ایک جملہ لکھا ہوا ہے ما یبدی الباطل پر، نہ پہلی بار مخلوق کو بنایا ہے معبود باطل نے لکھو، نہ پہلی بار مخلوق کو بنایا ہے معبود باطل نے، نہ قیامت میں اعادہ کرے گا کہ دوبارہ زندہ کر سکے۔ شاہ رفیع الدین صاحب کا جملہ، وما یعید، اور نہ اعادہ کرے گا دین باطل۔ اب ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے اس کو دیکھ لیں، یعنی جیسا قبل النبوہ، نبوت سے پہلے، صبر 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 ایک لفظ لکھنا ہے اوپر رہ گیا، جیسا قبل النبوت باطل پر شبہ حق کا ہوتا تھا، کیا عبارت ہے؟ باطل پر شبہ حق کا ہوتا تھا، اب ایسا نہ ہوگا۔ نبوت سے پہلے تو لوگ باطل کو حق سمجھتے تھے، نبوت آنے کے بعد باطل کو حق کوئی نہیں سمجھے گا۔ قُلْ إِنْ زَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي، طریقہ تبلیغ، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر گمراہ ہو گیا ہوں میں، اگر میں گمراہ ہو جاؤں، فرضاً بالفرض حق کو چھوڑ کر اگر میں گمراہ ہو جاؤں، فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي، گمراہ ہو رہا ہوں میں اپنے خلاف، اگر میں گمراہ ہو گیا جاؤں تو میرا اپنا نقصان ہے، تمہارا تو کوئی نقصان نہیں۔ فَإِنْ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت یافتہ بنوں، اس حق کا اتباع کر کے ہدایت پر آ جاؤں تو فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، بس بوجہ اس کے جو وحی بھیج رہا ہے میری طرف میرا رب، دلیل وحی کا اشارہ ہے، ہدایت پر آؤں تو رب کی طرف سے وہی ہو رہی ہے، گمراہ ہو جاؤں تو میرا اپنا نقصان ہے۔ اللہ کریم کون ہے؟ انہو سمیع قریب، یقیناً اللہ کریم سننے والا ہے، غیبانہ پکار، قریب قریب ہے، ہر ایک کو اس کے مناسب جزا دے گا۔ میں ترجمہ کر لوں، جملہ عرض کرتا ہوں بڑا عجیب، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، تخفیف اخروی، اگر تو دیکھ لیتا، سننے والے اگر تو دیکھ لیتا، اب اس کی جزا معذوف ہے، نیچے لکھا ہوا ہے لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا، ٹھیک کرو لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا، ورنہ ہمارے دورے کے لیے تو ایک ایک لفظ پر توجہ مبذول کرنا پڑتی ہے، ایسے تو نہیں۔ لَرَأَيْتَ امرن عظیمن، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، اگر تو دیکھ لیتا سننے والے تو جزا معذوف ہے، لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا، البتہ دیکھتا تو بہت بڑا، کب؟ اِذْ فَزِعُوا، جب گھبرا جائیں گے، قلم ہاتھ میں، فَلَا فَوْتَ، پس نہیں ہوگی کوئی بھاگنے کی صورت، فوتا بھاگنے کی صورت، یعنی بھاگ نہ سکیں گے۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور پکڑے جائیں گے فوراً، مِن مَّكَانٍ قریب، قریب کی جگہ سے، مکان قریب پر لکھو، مراد فوراً قریب کی جگہ سے پکڑے جائیں گے، یعنی فوراً پکڑے جائیں گے۔ وَقَالُوا إِنَّا بَعْدِ مُجْرِمِينَ، اور کہیں گے آمَنَّا بِهِ، ہم ایمان لے اس کے ساتھ، اب مانتے ہیں۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور کیسے ہوگا واسطے ان کے پکڑنا ایمان کو، حاصل کرنا ایمان کو، مکان بعید، جگہ دور سے، یعنی قیامت دور والی جگہ سے کیسے ایمان کو حاصل کرنا ہوگا۔ مولانا من مکان بعید کے اوپر دو لفظ لکھو، ایمان لانے کی جگہ دنیا تھی وہ بعید ہے، ایمان لانے کی جگہ دنیا تھی وہ بعید ہے۔ اَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، کیسے ہوگا واسطے ان کے حاصل کرنا ایمان کو دور والی جگہ سے، قیامت میں ایمان کیسے حاصل کر سکیں گے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، تحقیق مرض والا انکار کیا تھا انہوں نے اس کا اس سے پہلے، دنیا میں انکار کیا تھا، قیامت میں ایمان کیسے ملے۔ وَيَكْذِبُونَ بِالْغَيْبِ، مرض دوم کفر بھی بلا منشا، بغیر کسی وجہ کی انہوں نے کفر کیا، کوئی معقول وجہ ہوتی تو اور بات تھی۔ یقذفون بالغیب، ڈالتے ہیں گمان بن دیکھے، یقذفون بالغیب، ڈالتے ہیں گمان بن دیکھے۔ مثلا اوپر لکھو، مثلا انکار حشر و نشر،
ڈالتے گمان بن دیکھے، حشر و نشر کا انکار کر رہے ہیں، من مکان بعید، جگہ دور سے۔ یہاں مکان بعید سے مراد ہے بلا تحقیق، حشر و نشر کا انکار کر رہے ہیں بلا تحقیق۔ وحیلا بینہم، اور ہیلا یہ ماضی کے یہ ہے تو صیغہ ماضی کا مانا سنو، ہیلا بینہم، آڑ کر دی جائیں گی ان کے درمیان، آڑ رکاوٹ، آڑ کر دی جائیں گی ان کے درمیان، و بینما، اور اس کے درمیان، ما یشتہون، جو وہ ایمان چاہیں گے، ما ایمان چاہیں گے، ایمان اور ان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی، کما فعل باشیاعہم، جیسا کہ کیا جائے گا ان کے ہم مذہبوں کے ساتھ۔ یہ فعل بھی مضارع کے معنی میں ہے، جیسا کہ کیا جائے گا ان کے ہم مسلک لوگوں کے ساتھ، من قبل، جو اس سے پہلے گزر چکے۔ ما یشتہون کے نیچے لکھا ہوا ہے، اس سے مراد ایمان ہے، یعنی پردہ کیا جائے گا درمیان ان کے اور ان کے ایمان کے، ایمان حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور کما فعل باشیاعہم من قبل، جیسا کہ کیا جائے گا ان کے ہم مذہبوں کے ساتھ اس سے پہلے جو گزر چکے۔ لکھے وحدت سزا بوجہ وحدت شرارت، شرارت ایک جیسی ہے تو سزا بھی ایک جیسی ہوگی۔ انہم الا شکینا کانوا، وہ سارے کے سارے تھے فی شک، شک میں، کس میں شک تھا؟ فی توحید، اور شک بھی کون سا تھا؟ مریب بے چین کرنے والا، شک بھی کون سا تھا؟ بے چین کرنے والا۔ بڑے ساتھی میرے طرف دیکھیں، گجرا والا ورق الٹا لے پیچھے۔ میرا گوجرا والا کے ساتھیوں پر سوال ہے، مولانا ڈھوک مگرال گوجرا والا، آپ نے یہ جملہ سنا ہوا ہے کہ دور و نزدیک سے صرف اللہ سنتا ہے؟ سرا لے دیو بیٹا، یہ جملہ سنا ہوا ہے؟ جیسا آپ نے سنا ہوا ہے، لندہ لے تو سنا ہوا ہے، دور و نزدیک سے سننے والا، دور و نزدیک سے سننے والا۔ یہ جملہ عجیب جملہ ہے کہ دور و نزدیک سے اللہ سنتا ہے۔ میں سنتا رہتا ہوں، بیان کرتے نا خطبہ، بڑی حیرانی ہوتی ہے، اللہ تو دور ہے ہی نہیں، اللہ تو قریب ہے، انہ سمیع قریب۔ سوال تو سمجھو، جملہ سنا ہوا ہے، دور و نزدیک سے کون سنتا ہے؟ تو اللہ تو دور ہے ہی نہیں، دور و نزدیک کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ تو قریب ہے، انہ سمیع۔ ورنہ زندگی بھر یہ جملہ استعمال نہ کرنا کہ دور و نزدیک سے اللہ سنتا ہے، اللہ تو دور ہے ہی نہیں، اللہ تو قریب ہے۔ کوئی سمجھ نہیں ہے آپ دوستوں کو، یہ جو جملہ کہا جاتا ہے دور و نزدیک سے اللہ سنتا ہے، اللہ تو دور ہے ہی نہیں، اللہ تو قریب ہے، انہ سمیع۔ یہ جملہ پھر کیوں استعمال کرتے ہوتا ہے؟ یہ فلسفہ مجھے سمجھ، کبھی قرآن میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ دور سے اللہ سنتا ہے؟ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ بس یہ سوچنا، انہ سمیع قریب، اللہ تو ہے ہی قریب۔ یہ جملہ یوں استعمال نہیں کرنا کہ دور و نزدیک سے اللہ سنتا ہے، اللہ تو ہے ہی نزدیک۔ بس جملہ یوں استعمال کرنا ہے، غیبانہ پکارے سننے والا صرف اللہ ہے۔ غیبانہ پکارے، غیبانہ پکار کیا ہوتی ہے؟ اسباب ختم ہو جائیں، اب ایک دوسرے کو ہم بات سنا رہے ہیں، یہ کوئی شک ہے، اسباب ختم ہو جائیں تو سننے والا صرف اللہ ہے۔ آؤ جی، سورت کا نام ہے سورت فاتر، اور بڑی آسان سورت ہے، جو مشکل بات ہوگی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے حل کریں گے۔ سورت کا نام ہے فاتر۔ چار باتیں میں عرض کیا کرتا ہوں، سورت کا ربط، دعویٰ، خلاصہ، امتیازات۔ سورت کا اسمی ربط میں نے لکھا کہ سورت سبا میں مضمون تھا نفی شفاعت قہری اور شبہات کا جواب تھا۔ اب فرمایا قوم سبا کو انکار و کفران کی دنیا ہی میں سزا دی گئی۔ قوم سبا کو انکار و کفران کی دنیا ہی میں سزا دی گئی۔ اب فاتر میں دلائل ہوں گے۔ الحمدللہ فاطر السماوات، تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں، جو آسمان و زمین کا فاتر ہے،
جس کے نہ ماننے کی وجہ سے سبا کو عذاب دیا گیا۔ مانوی ربط یہ ہے کہ سورت سبا میں نفی شفاعت قہری تھی اور 4 شبہات کا جواب تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں شبہ، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں شبہ، جنات کے بارے میں شبہ، ملائکہ کے بارے میں شبہ۔ اب فرمایا یہ تو شبہات تمہارے ہم نے دور کر دیے، داؤد علیہ السلام شفیع غالب نہیں، سلیمان شفیع غالب نہیں، ملائکہ شفیع غالب نہیں، جنات شفیع غالب نہیں۔ تو اب فرمایا ہر قسم کی عبادت اللہ ہی کی کرو، غیبانہ حاجات میں پکار بھی اسی ہی کی کرو۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ نفی شرک اعتقادی کا ایک پہلو آ رہا ہے، نفی شرک تصرف اس کا تذکرہ آئے گا۔ متصرف جب صرف اللہ ہی ہے، سارے اختیارات کا مالک، غیبانہ پکار صرف اسی ہی کی کرو۔ 11 عقلی دلائل ہوں گے، ایک دلیل وحی ہوگی، 3 جگہ دلائل کا ثمرہ ہوگا، موقع بموقع تخویفات تبشیرات بھی ہوگی۔ اور میں نے امتیازات تو سورت فاطر کے لکھے ہیں 14، میں 5 آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، یہ تذکرہ اس صورت میں ہے۔ کلمات طیبات اور اعمال صالح اللہ کی طرف جاتے ہیں، یہ تذکرہ۔ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم پکار رہے ہو کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے پردے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ما انت بمسمع من فی القبور، میرے محبوب آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں، 3 مثالوں کے ساتھ اس بات کو واضح کیا۔ اور نہ صورت کا دعویٰ لکھو سامنے، نفی فی الدعا، نفی شرک فی الدعا۔ جب شفیع غالب کوئی نہیں تو پھر غیبانہ پکار کے لائق بھی اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں۔ ان کو شفیع غالب سمجھ کر بھی نہ پکارو، وہ نہ برکتیں دینے والے ہیں نہ دلوانے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں جو اللہ ہی کے لائق ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ پہلی عقلی دلیل آ گئی۔ فاطر السماوات، فاطر کا معنی لکھ لو اوپر بالکل، عدم سے بغیر نمونہ کے۔ فاطر کا معنی عدم سے بغیر نمونہ کے، پیدا کرنے والے آسمانوں کو اور زمین کو، ہونا عدم سے وجود بخشا اور بغیر نمونے کے۔ ہم تو کوٹھیاں بنائے نقشے بناتے ہیں، بلڈنگ بنائے نقشے بناتے ہیں، اللہ کوئی نقشوں کا محتاج نہیں۔ ہمیں میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ میٹیریل کا محتاج نہیں۔ فاطر کا معنی عدم سے بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا آسمانوں کو اور زمین کو۔ آسمان و زمین پر لکھ لو مراد سارا عالم، قلم ہاتھ میں، مراد سارا عالم، سارے جہان کو اللہ کریم پیدا کرنے والا ہے، بغیر نمونے کے عدم سے وجود بخشا۔ جاعل الملائکۃ رسلا، بنانے والے فرشتوں کو پیغام پہنچانے والے، رسلا پیغام پہنچانے والے، یہ پیغام پہنچانے والے ہیں، معبود نہیں ہیں۔ اولی اجنحۃ، پروں والے، فرشتوں کے پر ہیں۔ مثنیٰ، 2 وثلاث، 3 ورباع، 4۔ کسی فرشتے کے اللہ نے 2 پر بنائے، کسی کے 3 اور کسی کے 4۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور کچھ عدد مذکور پر منحصر نہیں کہ 2 بنائے، 3 بنائے، 4 پر بنائے۔ جبریل کے 600 پر اللہ نے بنائے ہیں، حدیث پاک میں آیا۔ میں سورۃ النجم میں انشاءاللہ عرض کروں گا، انشاءاللہ کہہ دیجئے یزید فی الخلق ما یشاء، ورنہ فی الخلق کے اوپر لفظ لکھو، بالکل اوپر۔ نمبر 1 ملائکہ، نمبر 2 ہر مخلوق سے مالک۔ اب یہ بات میں سمجھاتا ہوں، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ کریم زیادہ کرتا ہے پیدائش میں، ما یشاء جو خود چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو اس کا تعلق ملائکہ سے ہے، اللہ نے فرشتوں کے 2 3 4 پر بنائے، چاہے تو زیادہ بھی کر سکتا ہے، یا تو فرشتوں سے متعلق ہے اور یا ساری مخلوق سے متعلق ہے۔ اب معنی سنو، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ کریم زیادہ کرتا ہے پیدائش میں مخلوق میں جو خود چاہتا ہے۔ ہر مخلوق کو اللہ کریم جتنا چاہے جو صفت زیادی دے دے، کسی کو حسن زیادہ دیا، کسی کو جمال زیادہ دیا، کسی کو قد زیادہ دیا، کسی کو رنگ اور زیادہ، اللہ چاہے جتنا چاہے۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ کریم پر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ ورنہ فٹ کرنی ہو دلیل کیسے کرو گے؟ الحمدللہ فاطر السماوات، آسمانوں کو زمین کو بغیر نمونے کے بنانے والا اللہ، جاعل الملائکہ، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا اللہ، فرشتوں کے دو دو تین تین چار چار پر بنانے والا اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ۔ تو الحمدللہ غیبانہ پکار والی تعریفوں کے لین میں صرف اللہ۔ آپ کے پاس ایک جملہ بھی لکھا ہوا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر یزیدوں کے متعلق کیا جائے تو مانا ہوگا اللہ تعالیٰ پروں کے زیادہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ مانا نہیں، کیونکہ یہ مقصد نہیں، مقصد یہ ہے سب کچھ پیدا کرنے والا اور قدرت رکھنے والا وہی ہے، لہٰذا غیبانہ حاجات میں پکارنے کے لائق بھی وہی ہے۔ اور فرشتے خدام ہیں، ٹھیک کرو لفظ خدام ہیں، خادم ہیں، غیبانہ پکار کے لائق نہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، دلیل توحید عقلی نمبر 2، یعنی قادر بھی بلا مزاحم، کوئی اس کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، قلم ہاتھ میں جو کھول دے اللہ کریم لوگوں کے لیے، من رحمت، کوئی رحمت، رحمت نکرہ ہے، نکرہ اوپر لکھو مولانا، دنیاوی اخروی، رحمت پر دنیاوی اخروی جسمانی روحانی، چونکہ نکرہ ہے نا اس لیے عموم ہوگا اس میں، جو کھول دے اللہ کریم لوگوں کے لیے کوئی رحمت، دنیاوی رحمت، اخروی رحمت، جسمانی رحمت، روحانی رحمت، فلا ممسک لہا، پس نہیں روکنے والا کوئی واسطے اس رحمت کے، اس رحمت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک، وما یمسک، اس کے نیچے لفظ، یہ جملہ بھی عام ہے، جلدی جلدی یہ جملہ بھی عام ہے۔ یمسک، اور جو روک لے، فلا مرسل لہ من بعدہ، پس نہیں کوئی جاری کرنے والا واسطے اس کے، من بعد، اللہ کے بند کرنے کے بعد۔ ہونا رحمت دینے والا تو اللہ ہے، اور ما یمسک بند کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اب آیت کو دیکھنا، مہربانی فرمانا، وما یمسک من رحمت، من رحمت نہیں کہا، اور کرو آیت پر سارے بڑے ساتھی، ما یمسک من رحمت، جو اللہ رحمت بند کر دے تو فلا مرسل، کوئی جاری، اب دیکھو کھولنے والا بھی اللہ ہے اور رحمت بند کرنے والا بھی اللہ ہے، لیکن ما یمسک کے آگے رحمت کا ذکر نہیں کیا، اوپر لب لکھ لو ذکر ادب۔ جو ساتھی بعد میں آئے ہیں نا، میں ان کو اشارہ عرض کر دوں، کیا کروں؟ سورۃ الشعراء، میں نے وہاں یہ جملہ عرض کیا تھا، صفحہ کھولو جی 752، چوتھی سطر ہے سورۃ الشعراء، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ دیکھو مولانا دو ساتھی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں بس وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں پر کوئی لفظ ذکر ادب میں نے لکھوایا تھا، لکھوایا تھا، کرو اب دیکھو شفا اللہ دیتا ہے، بیماری بھی تو اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ کی طرف نہیں کی، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، یوں نہیں کہا جب اللہ بیماری دیتا ہے تو اللہ شفا دیتا ہے، نا، نسبت اپنی طرف کی ہے بیماری کی، یہ ہے ذکر ادب۔ یہاں بھی آ جاؤ، وما یمسک، اس پر بھی لکھنا ہے ذکر ادب، حالانکہ رحمت روکتا بھی اللہ ہے، لیکن بوجہ ادب کی یہ نسبت نہیں کی۔ وما یمسک، اور جو روک لے، فلا مرسل لہ من بعد، نہیں کوئی جاری کر، حکم پر ہے نعمت ابقا، تمہیں پیدا بھی کیا اور روزیاں بھی دے رہا ہے باقی رکھنے کے لیے۔ ایک اور جملہ بھی لکھا ہوا ہے من خالق غیر اللہ کے نیچے، متفرع ہے دلائل پر اور دلیل سارے کی طرف، سالس کی طرف اشارہ ہے، فٹ ہو رہا ہے پچھلے دلائل پر۔ ہمیں آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، جاعل الملائکہ، فرشتوں کو پر والے بنانے والا اللہ، رحمت کھولنے بند کرنے والا اللہ، خالق اللہ
لا الہ الا ہوں. سبحان اللہ. ثمرہ دلائل توحید. نہیں کوئی غیبانہ پکار کے لے سوائے اللہ کے. الہ کا یہاں کیا معنی کیا؟ سورت کے مضمون کے مطابق لا الہ الا ہوا. نہیں کوئی غیبانہ پکار کے لے سوائے اللہ کے. فَأَنَّا تُوفَكُونَ. تم اتھڑے کتھو لگ گئے، کہاں پھر جا رہے ہو؟ لفظ ٹھیک کرنا ہے، نیچے دیکھ رہا. عن توحیدہی، عین کے ساتھ عن توحیدہی. توحید سے کہاں پھر جا رہے ہو؟ ما اقرارکم بأنہ الخالق الرازق. اپنے کل سمیت اقرار بھی کرتے ہو خالق رازق اللہ ہے، پھر توحید سے کہاں پھر جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ تَسْلِي. میرے محبوب حوصلہ رکھو، اگر وہ جھٹلا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، غام نہ کرو، جزا مقدر. ان کی جزا مقدر ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دے تو غم نہ کرو. کیوں؟ فَقَدْ قُذِّبَتْ. علت اول برائے جزا مقدر. کیوں غم نہ کرو؟ علت اول پس تاکہ جھٹلائے گئے رسول، کئی رسول شان والے. رسول کا کیا معنی کیا؟ کئی رسول شان والے. مولانا نحویو رسول تنوین، تنوین برائے تکسیر و تعظیم. تنوین برائے تکسیر کثرت و تعظیم، تعظیم کے لیے ہے. پس تاکہ جھٹلائے گئے کئی رسول عصمت والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. علت ثانی غم نہ کرو میرے پیغمبر. کیوں؟ یہ علت ثانی ہے کس کی؟ مولانا عزیر جزا مقدر کی. غم نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ کئی رسول جھٹلائے گئے، غم کیوں نہ کرو؟ یہ کوئی بچائیں گے، میری طرف آنا نہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات. انہوں نے بھی پیش ہونا. یا ایھا الناس تخویب اخروی. اے لوگو ان وعد اللہ حق، یقیناً وعدہ اللہ کریم کا سچا ہے. فلا، اس کے نیچے لفظ پہلے پڑھ لیں. سبب غفلت اول، غفلت کا پہلے آگے آ رہا ہے. لا تغرنکم الحیات الدنیا. ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تم کو دنیا کی زندگی. انسان غافل ہوتا ہے دنیا کی زندگی کی وجہ سے. لکھے بے اعتبار انہماک کے اسی میں منہمک نہ ہو جانا، مشغول و مصروف نہ ہو جانا دنیا میں. ولا یغرنکم باللہ الغرور. اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تم کو باللہ، اللہ کے متعلق. باللہ کا معنی اللہ کے متعلق. دھوکے میں نہ ڈالے تم کو سبب دوم الغرور، بڑا دھوکے باز. الغرور مبالغہ ہے، بڑا دھوکے باز. بے اعتبار قبول وسوسہ، تم شیطان کے وسوسے کو قبول کر لو، اللہ کے بارے میں دھوکے میں پڑ جاؤ. ایسا شیطان لکم عدو، یقیناً شیطان واسطے تمہارے دشمن ہے پکا. فاتخذوہ عدوا. سب خیال کرنا مانے پر. فاتخذوہ عدوا، بس پکڑو تم اس کو دشمن، سمجھو تم اس کو دشمن. فاتخذوہ، سمجھو تم اس کو دشمن. ورنہ میری طرف دیکھیں، اس کو پکا دشمن سمجھو. آپ کا کیا خیال ہے کہ جتنے بھی اس وقت انسان ہیں، یہ پاکستان ہے، باہر ہے، کلمہ پڑھنے والے، شیطان کو دوست سمجھتے ہیں کہ دشمن؟ پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں، شرک کیوں کرتے ہیں، لوگ کفر کیوں کرتے ہیں، قبروں کے سجدے، نظر و نیاز، منت. اگر شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں تو شیطان کے راستے پر کیوں چلتے ہیں؟ یہ کیسے سمجھنا ہے؟ جملہ لکھو اوپر. فاتخذوہ عدوا، یعنی دشمن والا سلوک کرو. اس کو دشمن سمجھو. کیا مطلب؟ دشمن والا سلوک کرو. سمجھتا تو ہر کوئی یہ شیطان دشمن ہے، دشمن ہے، پھر اس کی بات کیوں مانتا ہے؟ دشمن والا سلوک کرو. اب ایک اور علماء کے لیے لفظ بولتا ہوں بڑے آسان. فاتخذوہ عدوا، اس کو سمجھو تم دشمن. فی عقائدکم و اعمالکم. بس فی عقائدکم و اعمالکم. مدارک کا حوالہ اردو میں لکھیں عقائد اور اعمال کے معاملہ میں. عقائد اور اعمال کے معاملہ میں اس سے دشمن والا برتاؤ کرو. انما یدعو، پکی بات ہے
بلاتا ہے شیطان باطل کی طرف، حزبہ اپنے لشکر کو، اپنی جماعت کو بلاتا ہے باطل کی طرف. کیوں؟ ہر سے دعوت لیکونوا من اصحاب النار، تاکہ ہوں وہ جہنمیوں میں سے، وہ جہنمیوں میں سے ہو جائیں. وہ باطل کی طرف بلاتا ہے. الذین، وہ لوگ جو اس کے دھوکے میں پھنس گئے، نیچے لکھا ہے جو اس کے دھوکے میں پھنس گئے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم ثمرہ، نتیجہ ان کے لیے عذاب ہوگا سخت. والذین هم بشارت، وہ لوگ جو ایمان کیے نیک، یعنی اس کے دغا میں نہ آئے. ثمرہ اولا، دفع مصیرت، نقصان والی چیز دور، ان کے لیے بخشش ہوگی. واجر کبیر، اور اجر ہوگا بہت بڑا. ثمرہ ثانیہ، جلب نفع، اجر بہت بڑا. افمن زین له سوء عمله، سجر اللہ نے ڈانٹا کہ بس وہ بندہ خوبصورت کیے گئے اس کے لیے اس کے برے اعمال. نیچے لکھا ہے زینا کے بے قہر اللہ، اللہ کے قہر و ناراضگی کی وجہ سے اس کے برے اعمال اس کے لیے خوبصورت کیے گئے. جملہ بھول گئے میرے احباب، سورۃ نمل والا، کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں، برے اعمال خوبصورت کر دی. ہونا حضرت شیخ پنڈی والے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہ گناہگار ہے جن کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا. چپ کر رہے ہو، ٹھیک کہہ رہے ہو، ڈرو نہیں نا. کتنے گناہگاروں کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا. ورنہ سندھ میں یہ جملہ سنانا ہے، ایک مشرک ایک بدعتی. مشرک کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا، کیوں؟ وہ شرک کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. اور بدعتی کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا، وہ تو بدعت کو ثواب سمجھ کر کر رہا ہے، توبہ کیسے کرے گا؟ اللہ ماشاءاللہ، اللہ راضی ہو جائے تو اور بات ہے. یاد رکھنا، اب مانا کروں. افمن زین له سوء عمله، کیا بس وہ بندہ خوبصورت کیے گئے بے قہر اللہ، اللہ کے قہر و ناراضی کی وجہ سے اس کے لیے اس کے برے اعمال. اب اس کو فرعاہ بس سمجھتا ہے وہ ان کو اچھا، رعا دیکھتا ہے یعنی سمجھتا ہے ان کو اچھا. اس کو کون سمجھائے جزا مقدر، اس کو کون سمجھائے جزا مقدر. جو برے اعمال کو اچھا سمجھ رہا ہے، سجدہ قبر کا کرتا ہے، کہتے میں ٹھیک کر رہا ہوں. خیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دیتا ہے، کہتے میں ٹھیک کر، اس کو کون سمجھائے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، قلم ہاتھ میں. یقیناً اللہ کریم گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. اس کے نیچے لکھو صدی، اللہ صدی کو گمراہ کرتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتے اللہ جس کو چاہتا ہے. نیچے لکھو منیب، جو صدی نہ ہو. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ تسلی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو نہ چلی جائے آپ کی جان. فلا تذهب نفسک، نہ چلی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان. علیہم، ان پر حسرات، ارمان کر کر، حسرات ارمان کر کر آپ کی جان نہ چلی جائے میرے پیغمبر ان پر. ان اللہ، آپ کا کام ہے بیان کرنا، ارمان نہ کرو میرے پیغمبر. ان اللہ علیم بما یصنعون، یقینا اللہ جاننے والا ہے ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں، وقت پر سزا دے گا. واللہ الذی ارسل الریاح، اس کے اوپر لفظ لکھیں آپ سے سلم کا کام ارمان کرنا نہیں، دلائل بیان کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ارمان کرنا نہیں، دلائل بیان کرنا ہے. کہ میں نے آپ کو ربط لکھوا دیا. واللہ دلیل تو دلیل نمبر 4، اللہ کریم وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں فتصیر سحابا، پس اٹھاتی ہیں وہ بادلوں کو، فسکناہ الی بلد میت، پس چلاتے ان بادلوں کو طرف شہر ویران کے. میت مردہ،
ویران، فاحیینا بہ الارض، پس آباد کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتہا، اس کے ویران ہونے کے بعد، خوش ہونے کے بعد، کذالک النشور، جملہ متحدہ، اسی طرح جی اٹھنا ہوگا لوگوں کا، نشور جی اٹھنا، زندہ ہونا قبروں سے، جملہ متحدہ، جو اللہ کریم ہوائیں بھیج کر بادلوں کو جمع کر شہر کے اوپر برسا کر مردہ زمین کو آباد کر سکتا ہے، دن قیامت کے زندوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، زندوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ پہلے سے زندہ پڑے گا، زندوں کو زندہ کرے گا، واہ بھائی واہ۔ من کان یرید العزت، قلم ہاتھ میں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، ثمرہ توحید، مولانا سامنے ایک لفظ لکھو، بالکل سامنے، اوپر نیچے نہیں، آیت کے سامنے، جواب شبہ، غیر اللہ کو پکارنے سے عزت ملے گی، بس یہ ہو گیا۔ اب ایک اور جملہ لکھواتا ہوں اسی آیت کا، عربی والے عربی میں لکھیں، اردو والے اردو میں لکھیں، خیال کریں میں اردو کا معنی کروں گا، اردو والے اردو میں لکھیں۔ یہ جو لفظ ہیں بڑے ساتھی، موقوف علیہ، سادسہ، سابعہ، مجھے تو درجے ہی نہیں آتے، ہم نے تو درجے پڑھے نہیں تھے، درس نظامی پڑھا تھا۔ من کان یرید العزت، جو بندہ چاہتا ہے عزت، عربی والے عربی میں سامنے لکھے، فل یطلب، طلب یطلبها من اللہ، اب اردو والوں کے لیے اردو میں کہتا ہوں، وہ عزت تلاش کرے اللہ کی جانب سے۔ نمبر 2، پہلا جملہ کیا عرض کیا گوجرانوالا، من کان یرید العزت فلیطلبها من اللہ، اردو والے اردو میں لکھیں۔ دوسرا اس کا انداز، من کان یرید العزت، آگے عربی والے فلیبلغ هذه المسألة التوحید، اس کو چاہیے، اردو والے اردو میں لکھیں، اس کو چاہیے اس مسئلہ توحید کی تبلیغ کرے۔ اب معنی کرتا ہوں، من کان یرید العزت، جو بندہ چاہتا ہے عزت، فلیطلبها من اللہ، تو وہ عزت تلاش کرے، عزت ڈھونڈے اللہ کی جانب سے، کیوں؟ لأن العزت للہ جمیعا، یہ وہ جو جملہ ہے اس کے ساتھ لفظ ہے، لأن العزت للہ جمیعا۔ دوسرا قول، من کان یرید العزت، جو بندہ عزت چاہتا ہے، فلیبلغ هذه المسألة التوحید، اس مسئلہ توحید کی تبلیغ کرے، لأن العزت للہ جمیعا۔ انداز سمجھ آ گیا ویسا؟ نہیں آیا؟ جو بندہ چاہتا ہے عزت، یہ شبہ کا بھی جواب ہے کہ غیر اللہ کی نے فرمایا نہیں، جو بندہ عزت چاہتا ہے تو وہ اللہ کی جانب سے تلاش کرے، جو عزت چاہتا ہے مسئلہ توحید کی تبلیغ کرے، فللہ العزت جمیعا، اللہ کے قبضے میں ہے عزت ساری کی ساری، الیہ یصعد الکلم، اس پر لکھو طریقہ عزت۔ کیا لفظ ہے؟ ہم مولانا ذرا آیت کو دیکھو، مہربانی فرماؤ، القلم اس پر لکھو انگریزی والا 2، والعمل الصالح اس پر لکھو 3۔ اب غور سے سننا، جلدی نہ کرنا۔ یرفعہ جو ہے نا، پہلے سن لیں، لکھے نہیں، مہربانی فرمائیں، سن لیں آیت کو دیکھیں۔ یرفعہ اس پر 2 لکھنا ہے، اور ہو یرفعہ ہو پر 3 لکھنا ہے۔ یرفع پر 2، ہو ضمیر پر 3 لکھنا ہے۔ اب میں 2 کو 2 سے ملاؤں گا، 3 کو 3 سے ملاؤں گا، سامنے جملہ لکھ لو۔
دوسرا قول نمبر 2، ایک قول تو یہ ہے جو میں نے 2 2 3 3 والا کہا، دوسرا یرفع کا فاعل اللہ، یعنی اللہ قبول کرتا ہے ان اعمال صالحہ کو۔ مولانا میں اس مقام پر یہ جو پچھلا صفحہ گزرا ہے نا، شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو دشمن سمجھو، دشمن والا برتاؤ کرو۔ میں آپ کو شیطان کے دھوکے لکھواؤں گا، شیطان کس کس انداز میں دھوکے دیتا ہے، ہر سال میں اس مقام پر لکھواتا ہوں، یہ میں دھوکے لکھواؤں گا۔ کل انشاءاللہ مجھے یاد دلانا ہے، جب سبق شروع کریں گے نا تو میں دھوکے لکھوا دوں گا، اور اگر لکھے ہوئے آپ کے پاس پچھلے سال والے قرآن مجھے دوں، میں بھی لکھوا دوں، پھر بات رہ جائے گی۔ بیٹا قرآن گنو چلا، یہ میں سال ہر سال گزر گئے، دھوکے لکھوا رہا ہوں شیطان کے، آپ بھی لکھ لیں۔ یہ پچھلے صفحے پر، پھر میں اس آیت کو بعد میں بیان کروں گا، من کانا یرید، ایسا نہ ہو کہ وہ حاشیہ رہ جائے، یہ بڑا قیمتی حاشیہ ہے۔ یہ پچھلے صفحے پر فاتخذوا عدوا، اس کا حاشیہ لکھیں، شیطانی دھوکے۔ نمبر 1، نیکی نہ کر، نمبر 2، دیر کر۔ اب ایک ایک لفظ میں نہیں لکھوا سکتا، خلاصہ لکھوا رہا ہوں۔ شیطان پہلے تو انسان کو کیا کہے گا، چھوڑ اللہ نے نمازوں پر رکھی ہے، اللہ نے روزے پر رکھی ہے، نیکی نہ کر، یہ بس اسے ڈالے گا۔ نمبر 2، دیر کر۔ میری طرف دیکھیں، کوٹ سمابا ہے نعیم یار خان میں دورہ تفسیر وہاں پڑھتا تھا، تو جمعہ پڑھانے کے لیے مجھے استادوں نے بھیجا یا کوئی ساتھی لے گیا، پرانی بات ہے، تو میں نے بیان میں داڑھی مبارک کا مسئلہ بیان کیا، تو ایک آدمی مجھے ملا بیان کے بعد، جمعے کے بعد، اس نے کہا میرا جو دادا ہے وہ 100 سال سے زیادہ ہو کر فوت ہوا تھا، اور میرے والد کی عمر 85 سال ہے، تو اس وقت یہ بندہ 40 سال کا تھا، جو بات کر رہا تھا 40 سال کہ میرا 100 سال سے زیادہ ہو کر فوت ہوا، والد کی عمر 85 سال ہے، 60 تو میری بھی ہوگی، پھر داڑھی رکھوں گا۔ بھائی ایک سانس کا پتہ نہیں، یہ نہیں، میرے سامنے نمونہ موجود ہے، دادا اتنے کا اور والد اتنے کا، میری 60 بھی نہیں ہوگی، ابھی میں 40 کا ہوں، بعد میں رکھوں گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، کیا کہتا ہے، نیکی میں تو صحیح، نیکی میں دیر کر۔ نمبر 3، نیکی کرتے وقت جلدی کرنا۔ تیسرا دھوکہ کیا ہے، نیکی کرتے وقت نماز پڑھی، ٹھا 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 2 منٹ فارغ، بس نیکی کرتے ہوئے کیا کرنا، نیکی کرتے وقت جلدی کرانا، یہ دھوکہ ہے۔ نمبر 4، ریاکاری، دکھلاوا۔ اب دکھلاوے کی تو بے شمار مثالیں ہیں، آپ کو پتہ ہے ریاکاری کی۔ نمبر 5، خفیہ عبادت کرنے کی تلقین۔ یہ شیطان کا دھوکہ، سنو عجیب دھوکہ ہے، خفیہ عبادت کرنے کی تلقین، اس نیت تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اس کا کیا مطلب ہے مولانا، چھپ کر عبادت کرے گا نا تو دل میں نیت ہوگی، لوگوں کو پتہ چلے، لوگ کہیں گے بڑا صوفی ہے، بڑا صوفی صاحب ہے بھائی، بڑا نیک ہے، اچھا چھپ چھپ کر باتیں کرتے، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو کلمہ یرفو میں 2 کو 2 سے ملاؤ، کلم
اٹھاتا ہے پاک کلمہ ان نیک اعمال کو. آیت حل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ آنا بھی نہیں کرتے، چڑھتے ہیں اللہ کی طرف کلمہ پاک. والعمل الصالح، اور اعمال نیک. یرفع، اٹھاتا ہے پاک کلمہ. یرفع صرف جا رہی ہوا کلم کی طرف، اٹھاتا ہے پاک کلمہ نیک عمل. کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو نیک عمل کو اٹھائے گا، اگر شرک ہے تو نیک عمل اوپر اٹھنے ہی نہیں پائیں گے. دوسرا قول سنو، اب یہ دو کو دو کے ساتھ، تین کو تین کے ساتھ نہیں ملائیں گے. یرفع، اس کا فاعل اللہ ہے، میں نے حاشیے پر لکھوایا. یرفع کا فاعل کیا ہے؟ اللہ ہے. اما نہ سنو، الیہ، یہ اب دو کو دو کے ساتھ نہیں ملانا، تین کو تین سے نہیں ملانا. الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں کلمہ پاک. والعمل الصالح، اور اعمال نیک. یرفع، قبول کرتا ہے اللہ ان نیک اعمال کو. مانا قبول کرنا، قبول کرتے ہیں ان نیک اعمال کو اللہ. لکھا ہوا ہے لأنه لا يقبل عمل الا من موحد، موحد کا عمل قبول کیا جاتا ہے، موحد کی جانب سے، مشرک کا نہیں. والذین یمکرون السیئات، ورنہ ایک عجیب حاشیہ لکھواتا ہوں، بڑا عجیب. الیہ یصعد اور یرفع کا لکھو. صعود خود چڑھنا، صعود خود چڑھنا. کیونکہ کلمات و اذکار، ذکر کی جمع، کلمات و اذکار کا تعلق اللہ سے ہے. اس لیے وہ خود بخود اوپر چڑھتے ہیں. نمبر 2، یرفع، رفع، اوپر اٹھانا. یرفع، اوپر اٹھانا. کیونکہ اعمال کا تعلق بندے سے ہے. یہ خود بخود اوپر نہیں چڑھتے. جب تک ساتھ کلمہ طیبہ نہ ہو. آگے چلو جی. والذین یمکرون السیئات، تخفیف اخروی، اور وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں بری، شرک والی تدبیریں، الشرک، ان کے لیے عذاب ہوگا سخت. ثمرہ اخرویہ، ثمرہ دنیاویہ، ومکر اولئک ھو یبور، اور تدبیریں ان لوگوں کی وہی تباہ ہو جائیں گی. واللہ خلقکم من تراب، قدرت کا بیان. 5ویں اکلی، اور اللہ کریم نے پیدا کیا ہے تم مٹی سے. مادہ بین آدم علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے. ثم من نطفۃ، پھر گندے پانی سے، یہ مادہ قریب ہے. ثم جعلکم ازواجا، پھر بنایا اللہ کریم نے تم کو جوڑے، مذکر مؤنث. یہ قدرت کا بیان. اب وما تحمل، بیان علم، علم کا بیان. وما تحمل من انثی، نہیں اٹھاتی کوئی مادہ، ولا تضع، نہ جنم دیتی ہے، الا بعلم، مگر اللہ کے علم میں ہے.
جو پیدا ہو جو اٹھائے پیٹ میں. وما یعمر من معمر نئی عمر دی جاتی ما یعمر نئی عمر دی جاتی من معمرین بڑی عمر والے کسی کو نئی عمر دی جاتی من معمرین کسی بڑی عمر والے کو. ولا ينقص من عمره اور نہ کم کی جاتی ہے اس کی عمر میں سے نہ کمی کی جاتی ہے اس کی عمر میں سے الا فی کتاب مگر اللہ کے علم میں ہے مگر اللہ کے علم میں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر یقیناً یہ بات اللہ کریم پر بڑی آسان ہے. قدرت کا بیان بھی ہو گیا علم کا بھی ہو گیا. اب ما یستوی البحران پر لکھو بیان نعمت وما یستوی البحران چھٹی اگلی دلیل. اچھا پچھلے دلائل کو فٹ کرنے خالقکم پیدا کرنے والا اللہ ازواجا مذکر مؤنث جوڑے بنانے والا اللہ آپ پیٹ میں جو چیز ہے جنم دے رہے اس کا علم رکھنے والا اللہ عمر چھوڑی اور کم مقرر کرنے والا اللہ. تو الحمدللہ. وہ پہلی آیت وما یستوی البحران نہیں برابر دو سمندر. بحران کے نیچے لکھیے توحید و شرک دو سمندر ہیں. یہ بھی تو دونوں سمندر ہیں توحید اور شرک نہیں برابر دو سمندر بچے بلکہ حاض عذب یہ میٹھا ہے فرات پیاس بجھانے والا ہے سائغ شراب خوشگوار ہے پینا اس کا سائغ خوشگوار ہے پینا اس کا آسانی سے گزرنے والا ہے حلق سے پینا اس کا. حاضا ملہن اور یہ کھارا ہے اجاج کڑوا ہے. من کل ویسے تو تاکلون لحما طریا ویسے تو ہر ایک سے کھاتے ہو تم گوشت تازہ مچھلی. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً اور نکالتے ہو تم زیور تلبسونہا موتی نکالتے ہو حلیتاً زیور یعنی موتی نکالتے ہو تلبسونہا پہنتے ہو تم ان کو تلبسونا پہنتے ہو تم ان کو. مولانا مسئلہ سمجھ آ گیا. مرد موتی پہن سکتا ہے سونا نہیں. لکھو جملہ مرد موتی پہن سکتا ہے سونا نہیں. اللہ نے فرمایا تلبسونا تم پہنتے ان موتیوں کو وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ اور دیکھتے تو کشتیوں کو اس سمندر میں مواخرہ پھاڑنے والی پانی کو چیر کر پھاڑنے والی پانی کو تبدو من فضل تاکہ تلاش کرو تم اللہ کے فضل میں سے. مولانا فضل کے نیچے کو رزق حلال اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو. دلیل عقلی نمبر 7. اچھا اس دلیل کو پھر تو کر لیں پیچھے برک الٹاؤ تکلیف تو کرو. ما یستوی البحران دو سمندر الگ بنانے والا اللہ ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا ہے دوسرا کھروا اور کھارا اور کڑوا ہے. مچھلیاں لحمن بنانے والا اللہ موتی بنانے والا اللہ کشتیاں چلانے والا اللہ. تو الحمدللہ. یولج اللیل فی النہار پتہ نہیں کس ساتھی کو یاد ہے کہ نہیں. یولج اللیل فی النہار داخل کرتے اللہ کریم رات کو دن میں. پھر تو 24 گھنٹے دن بھر دیا نا دن کے اجزاء کو کچھ حصے کو رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کرتا ہے. یولج اجزاء لکھے نا نیچے اجزاء مولانا منہار اجزاء لکھے بھول جاؤ گے. یولج چائے پی پی کر آپ سے ختم ہے. یولج اللیل فی النہار داخل کرتے اللہ کریم رات کے اجزاء کو دن میں. ویولج النہار داخل کرتے دن کے اجزاء کو رات میں. رات لمبی ہو گئی. وسخر الشمس والقمر کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمى ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر تک. سبحان اللہ. ذالکم ما قبل کی صفتوں والا. ہائے ہائے ذالکم نیچے لکھا ما قبل کی صفتوں والا. یہ جو ہم نے بیان کی نتیجہ ہے دلیل. ذالکم اللہ ربکم ما قبل کی صفتوں والا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے. لہ الملک واسطے اسی کی بادشاہی ہے. ورنہ دلیل پھر تو کرو. یولج اللیل فی النہار رات اور دن کا نظام چلانے والا اللہ. سخر سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا اللہ. رب اللہ لہ الملک بادشاہی کا مالک اللہ. تو الحمدللہ. میں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. سمرہ دلائل
دلائل توحید مقصودی جگہ ہے. والذین تدعون سارے دلیلوں کا نتیجہ بیان کیا. مقصودی جگہ والذین تدعون من دونہ اور جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا لکھا مما لا کرنا وسانا من چاہے وہ فرشتہ ہے یا کوئی بت والی شکل منتے ہو نیچے لکھا من الاسنام والانداد التی الہ علی صورت من تزعمون من الملائکۃ المقرب. ہونا یاد ہے مثال میری کہ عبادت کعبے کی نہیں کعبے والے کی ہوتی ہے. عبادت بت کی نہیں بت والے کی ہوتی ہے. جن کو تم بلا رہے ہو ما یملکون من قطمیر. یہاں ہاتھ رکھیں سورۃ فاتحہ کھولے. آسان حوالہ ہے مہربانی فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم. اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. وہ علاقہ ہے تھل کا ریتلا علاقہ ہے صحرا کا. بڑی سخت آندھی آیا کر دے پورا درخت گر جائے یا پوری شاخ گر پڑے. ٹیموں کی ٹیمیں تیار کرکٹ کی ٹیم اور کسی سے گھر میں ٹیمیں تیار ہو. تماشا بن گیا. ایک عورت جو ہے طواف کر رہی تھی حضرت سلطان باہو کی قبر کا اور پڑھ رہی تھی حق باہو بے شک باہو ایک نظر کرم دی تک باہو حق باہو بے شک. اندازہ لگا یہ لیا میں جاؤ ہم گزرتے رہتے. لالی سن کروڑ دربار ہے. لالی سن کروڑی گن گڑ دی روڑی دے پترا دی جوڑی آن لے سا گھوڑی. تماشا بن گیا. مظفر گڑھ چلو وہاں قریشی چوک سے آگے دربار ہے. بابا شاہ جمال پتر نے میں رتا لال کالا نہ ہو. تماشا بن گیا ہے. او مولانا فرمائے والذین تدعون من دونہ جن ہستیوں کو تم پکار. اب والذین کا معنی بت والا کریں گے آنا بھی نہیں کرتے. والذین جن ہستیوں کو تم پکارے اللہ کے سوا ما یملکون من قطمیر نہیں مالک وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے باریک پردے کے. ورنہ حاشیہ دیکھ لو انما کانوا یقولون یقیناً وہ کہا کرتے تھے بان اللہ تعالی فوض امر الارض اللہ نے زمین کے سارے معاملات اختیارات ان کے حوالے کر دی ہیں. اب غور کرو ما یملکون من قطمیر نہیں مالک وہ من قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے باریک پردے کے. ساتھی نیچے نہ دیکھیں مہربانی فرمائیں. دو مثالیں سنو مطلب سنو. کھجور کا دانہ کھاؤ تو جو گٹھلی نکلتی ہے تو اس گٹھلی کے اوپر بالکل باریک سا ایک پردہ ہوتا ہے سفید سفید اس کو کہتے ہیں قطمیر. اللہ کی رحمتیں ہوں رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کیا ہی انداز سمجھایا. حضرت فرماتے تھے اللہ نے مثال دی ہے کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے پردے کے مالک نہیں. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے قبر کو یہ جو کھجور ہے اس کو قبر سمجھو اور کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے قبر کے اندر مردہ سمجھو اور گٹھلی کے اوپر جو باریک پردہ ہے یہ مردے کے اوپر کفن سمجھو. جن جن کو تم بلا رہے ہو حالات مشکلات میں وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہیں. اب اس کی دو مثالیں سناتا ہوں. اللہ توفیق دے تو آپ نے سنانی ہے. آسان مثالیں ہیں. پہلی مثال یہ ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے. مثلا میں مثال دے رہا ہوں گرمی لگی گرا مر گیا. اب سارے دکاندار محلے دار جمع ہو گئے. بھئی بندہ کون ہے کوئی پتہ نہیں. اعلان ہوئے کوئی وارث نہیں آیا. اب لوگوں نے کہا بھئی اس کو آخر کفن دفن کرنا ہے بڑا مسئلہ ہے بھئی. تو ایک دکاندار نے کہا بھئی میرا 200 روپیہ لے لو چندہ. پھر نے کہا 100 روپیہ لے لو میرا 50 لے لو. اب 1000 2000 1500 یہ پیسے جمع ہو گئے کفن کے لیے. لیکن سارے دکانداروں نے کہا کہ یہ جو ہم پیسے کفن کے لیے رہے ہیں یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے کفن میں نہیں لگ سکتے کیونکہ زکوٰۃ تب عطا ہوتی ہے کہ دوسرے کو مالک بنایا جائے. تو زکوٰۃ کا پیسہ کفن میں کیوں نہیں لگ سکتا کہ مردہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا. ایک مثال. دوسری مثال قرآن پاک میں آیا ہے کہ جو مرد چوری کرے عورت چوری کرے جرم ثابت ہو جائے وغیرہ وغیرہ تو ان کا ہاتھ کاٹنا ہے مسلمان حکمرانوں نے. ایک آدمی فوت ہو گیا اس کو دفن کیا گیا. رات کا وقت ہوا تو کفن چوری کرنے والا پہنچا
اور اس نے قبر کی مٹی اٹھائی اور کفن چوری کر رہا تھا، کچھ بندے پہنچ گئے، میں مثال دے رہا ہوں، انہوں نے پکڑ لیا، قاضی کی یہ کفن چور ہے، ہم نے پکڑا ہے، ہم گواہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو قاضی اس چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دے سکتا، اور کوئی سزا دے، منہ کالا کرائے، گدھے پر بٹھائے، ڈنڈے لگوائے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کفن چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ کیوں؟ ہاتھ اس چوری میں کاٹا جاتا ہے جہاں کوئی چیز کا مالک موجود ہو، اور مردہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا۔ یہ دو مثالیں ضرور عوام کو سنانی ہے، یاد رکھنا۔ آؤ بولانا، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو، ورنہ بتوں کا ذکر چل رہا ہے، واللہ سینا چپ کر گئے، سارے ساتھی نہیں بولتے، بتوں کا ذکر ہے، واللہ سینا، ان تدعوہم، اگر تم ان ہستیوں کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، اولاً پہلی بات نہیں سنیں گے وہ تمہاری پکار کو، اگر ان کو پکارو، یا بابا فرید، یا جامدہ تار، یا شباز کلندر، ان کو اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا نا کہ دور سے پکارو تو نہیں سنیں گے اور قریب پکارو گے تو سن لیں گے، یہ الفاظ ہیں، چپ کر گئے ہو۔ اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، نہیں سنیں گے وہ تمہاری پکار، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، سبحان اللہ، وَلَوْ سَمِعُوا، وَنَا انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، پتہ نہیں نحویر بھی یاد ہے کہ نہیں، انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، ما استجابوا لکم، مستجاب، یہ دوسری بات نہیں ہے، کیونکہ وَلَوْ سَمِعُوا پہلی نہیں ہے، کیا معنی؟ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر فرضاً بالفرض وہ تمہاری پکار سن بھی لیں، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہیں جواب نہیں دے سکیں گے، اول تو سنتے ہی نہیں ہیں، سچ تو یہ ہے۔ حضرت شاہ سے مانا کرتے تھے، سیدنا عبداللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیر طریقت، اور بڑا عام فہم انداز سمجھانے کا، وَلَوْ سَمِعُوا، اگر بالفرض تمہارا جھوٹ مان لیا جائے کہ سنتے ہیں، کیا فرماتے تھے شاہ کی، اگر تمہارا سچ تو یہ ہے نا، لا یسمعوا، سنتے نہیں پکارے، بالفرض تمہارا جھوٹ مان لیا جائے کہ سنتے ہیں، بالفرض اگر سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہیں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مولانا ساتواں پارہ کھولو، سورۃ الانعام، آیت نمبر 88، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، صفحہ کھولو 288، جلدی کرو، صفحہ 288، سورۃ الانعام، ساتواں پارہ، آخری دو سطریں۔ یہ 18 علیہ السلام کا اللہ نے اکٹھا نام لیا اس مقام پر، صفحہ 288، او پیچھے علیہ السلام سے ذکر چلا چلا چلا، چلتے چلتے، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ 18 انبیاء کا ذکر، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء شرک کر لیتے، اگر انبیاء شرک کر لیتے، کیا انبیاء نے کھانا بھی نہیں کرتے، آپ نبیوں کو ماننے والے ہیں یار، انبیاء اگر شرک کر لیتے، کیا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض یہ انبیاء کرام شرک کر لیتے، البتہ ضائع ہو جاتے ان سے جو وہ اعمال کیا کرتے، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے، اعمال ضائع نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے شرک کیا نہیں۔ اب فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا، اگر بالفرض سن لیں، جواب نہیں دے سکتے، جواب نہیں دیتے کیونکہ سنتے نہیں، جواب نہیں دیتے کیونکہ سنتے نہیں۔ 26واں پارہ، سورۃ حامیم الحقاف، آیت نمبر 5، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، 1016 صفحہ پہلی سطر، 1016 صفحہ پہلی سطر، 1016 پہلی سطر، سورۃ حامیم الحقاف، آیت نمبر 5، 4 کے بعد 5، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ دیکھو صحیح سارے ساتھی،
فمن اضل ممن يدعو، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو پکارتا ہے اللہ کریم کے سوا من ان ہستیوں کو لا یستجیب لہ تو اس کو جواب نہیں دے سکتے الی یوم القیامہ ایک ہفتے تک، انا للہ الی یوم القیامہ ایک سال تک جواب نہیں دے سکتے، یار 10 سال تک نہیں دے سکتے، الی یوم القیامہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، کیوں؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکاروں کو جاننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ، مولوی صاحب بتوں والی آیتیں پڑھے وہ بتوں کو پتہ نہیں ہے، جواب نہیں دے سکتے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کل پرسوں، جو بندہ قرآن کا غلط مطلب بیان کرے گا جواب آگے پیچھے موجود ہوگا، ذہن میں ہے بات؟ دیکھو بتوں والی آیتیں پڑھتے ہو، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسَ، اور جب جمع کیے جائیں گے بت، جب جمع کیے جائیں گے لوگ، کانوا لہم آدا، ہو جائیں گے وہ معبود جن کی عبادت کی گئی، پکارے کی گئی، نظر نیاز منت منوتی سجدہ دعا، ہو جائیں گے لہم آدا، ان مشرکوں کے دشمن، اللہ کے نیک بندے مشرکوں کے دشمن بن جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ ہمیں کیا پتا تھا تم نے پکارا؟ سورۃ النحل، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، ہے نمبر 86، 565، سارے ساتھی کھولو 565۔ پہلی سطر، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، مونا انگلی رکھو سارے دوست، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، انگلی رکھو، میں نے رکھی ہوئی ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، دو ساتھی مل جاؤ کوئی حرج نہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، جب دیکھیں گے وہ لوگ اشرکو جنہوں نے شرک کیا تھا، مشرک دیکھیں گے کس کو؟ شُرَكَاءَهُمْ، اپنے شریکوں کو۔ او بزرگ کھڑے حضرت شیخ جیلانی، یہ کھڑے حضرت سلطان بہو شباز قلندر، جب دیکھیں گے مشرک اپنے شریکوں کو، قالو تو کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے ہمارے پروردگار جی ہیں ہمارے شریک، کون سے؟ الذین وہ کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر۔ یہ کھڑا ہے شباز قلندر عرش اندر، کنا ندعو من، یہ کھڑا ہے، یہ کھڑے حضرت شیخ کنا ندعو من دونک، ہم پکارا کرتے دن کو تجھے چھوڑ کر۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، اللہ کے نیک بندے ان کی بات ان کے منہ پر ماریں گے اور کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ساتھی میری طرف دیکھو، ایک عجیب بات، جب یہ مشرک کہیں گے اللہ ہم ان کو پکارتے تھے، یہ کھڑے ہیں، تو وہ کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ مشرک جھوٹ تو نہیں بول رہے، یہ پکارتے تو تھے، بات کو تو سمجھے۔ مشرک کہیں گے اللہ یہ نیک بندے کھڑے، انبیاء اولیاء، ابراہیم علیہ السلام، یا ابراہیم یا اسماعیل یا موسیٰ یا وغیرہ وغیرہ، اور وہ کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جھوٹ تو نہیں بول رہے، مشرک پکارتے تو تھے، نہیں سمجھے، پکارتے تو تھے، منت منوتی نظر نیاز دیتے تو تھے، قبروں کے طواف کرتے تو تھے، وہ کہتے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ 11واں پارہ آیت نمبر 28 سورۃ یونس، 434، ہاں آخری سطر 434، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، آخری سطر وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وَلَا بلوچستان یہ حوالہ سنانا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، شیر جانان آغا کو بلایا جا رہا ہے چاوی میں، شیر جان آغا، شیر جان آغا ہے نا، ہاں فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز جمع کریں گے ہم ان تمام کو، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم فرمائیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان کو جنہوں نے شرک کیا تھا، ہم مشرکوں کو فرمائیں گے مَكَانَكُمْ، ٹھہر جاؤ،
آگے نہیں جانا، کھڑے ہو جاؤ یہاں پر مشرکو، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، شرکاؤکم، اور جن کو تم نے شریک بنایا تھا عبادت میں وہ نیک بندے بھی کھڑے ہو جائیں، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان، مشرک ایک طرف، اللہ کے نیک بندے انبیاء اولیاء ایک طرف، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، کئیوں کے شریک وہ اللہ کے نیک بندے نیک ہستیاں، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ بولا نا مشرک عبادت کرتے تو تھے، سوال تو سمجھو، پکار کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ کہیں گے تم نہیں کرتے تھے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب اشکال کا حل، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ کے نیک بندے جواب دیں گے کافی اللہ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ گواہ کافی ہے، ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، یقیناً ہم تمہاری بات کرنے والے تھے، ہم تمہاری باتوں سے بے خبر تھے۔ کس نے سجدہ کیا، طواف کیا، چادر چڑھائی، دھمال ڈالے، کس نے آ کر مٹیاں چاٹی، کس نے آ کر وہاں نمک کھایا، آ کر ہماری قبروں کے طواف کیے، لغافلین، ہم بے خبر تھے، ہمیں پتا، کس نے آ کر کہا شباز کلندر ہر شے اندر، ہمیں کیا پتا، جامدہ کار فلاں فلاں، حضرت سلطان بہو علی حجویری، ان کننا عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری باتوں سے بے خبر تھے، ہمیں پتا۔ آؤ مولانا، یہاں بھی یہ انداز ہے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکارے نہیں سنیں گے، ولو سمعوا، اگر بالفرض سن بھی لیں، سنتے نہیں سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تمہیں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، جو جواب نہیں دے سکتا مشکل کو حل کیسے کرے گا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا۔ شرک کا فتوہ لگایا اللہ نے غیر اللہ کی پکار پر، ورنہ یہاں شرک کا فتوہ ہے، سورۃ رعد میں کفر کا فتوہ ہے، کھولو۔ جو غیر اللہ کی غیبانہ پکار کرے وہ مشرک ہے، جو غیر اللہ کی غیبانہ پکار کرے وہ کافر ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، صفحہ 512، او آخری 3 سطرے، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، لہو دعوت اللہ کا، اللہ ہی کے لیے پکار با فائدہ سچی، والذین یدعون، جن بتوں کو یہ بلا رہے ہیں، والذین، جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو، صراط الذین، جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء، نہیں وہ پہنچ سکتے، نہیں جواب دے سکتے ان کو ذرا برابر۔ مثال، الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر مثل اس بندے کے جو پھیلانے والا ہے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو الی الماء کی طرف۔ اللہ نے مثال دی، میرے طرف دیکھیں سارے دوست جلدی کریں، کنواں ہے، کنویں پر پیاسا بندہ کھڑا ہے، ہاتھ پھیلا کر دونوں ہتھیلیاں کفئی، ہاتھ پھیلا کر پانی کی طرف، کیوں کھڑا ہے پانی کی طرف؟ پانی 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 آپ تیری مہربانی۔ اللہ فرماتے ہیں یبلغ فاہو، تاکہ پہنچ جائے پانی اس کے منہ میں، اس لیے پانی کی طرف ہاتھ لمبے کر کے کھڑا ہے۔ وما ہوا ببالغ، حالانکہ نہیں پہنچنے والا وہ پانی اس کا۔ میری طرف دیکھیں، تو پانی کو بلا رہا ہے، کنویں پر کھڑا ہو کر، پانی پانی تیری مہربانی میرے منہ میں آ، پانی اس کے منہ میں آ سکتا نہیں کیونکہ پانی کو پتہ نہیں، اس کو کیا پتا مجھے کون بلا رہا ہے۔ نمبر 2، پانی اس کے منہ میں پس نہیں ہو جا سکتا، پانی اس کی پکار سنتا نہیں۔ مولانا اگر تازہ پانی ہو وہ تو سن لے گا، نہیں کیسے یار، تازہ نہیں ہے، تازے پانی کو پتہ ہے مجھے بلا رہا ہے۔ اگر قبر والے کا وجود تر و تازہ کیوں نہ ہو، ایسے اللہ نے مثال دی ہے۔ اب کنویں کی طرف ہاتھ کر کے کھڑا ہے نا، پانی نہ سنتا ہے نہ جانتا ہے نہ اس کو پتہ، کیوں؟ ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، رسی کٹ چکی ہے، پانی کیسے منہ میں ہے؟ رسی ہوتی، ڈول ہوتا، کھینچتا پانی بھر کر۔ اب جن کو بلا رہا ہے ان کی بھی روح والی رسی کٹ چکی ہے، وہ کیسے پکار سنیں گے؟ جسم تر و تازہ کیوں نہیں ہے پھر بھی پکار نہیں سنتا۔ فرمایا وما دعاء
الکافرین الا فی ضلال، نہیں پکارنا کافروں کا معبودان باطلہ کو مگر بالکل بے اثر۔ یہاں کفر کا فتویٰ لگایا، جو غیر اللہ کو غیبانہ پکار رہے ہیں ما دعاء الکافرین، اور وہاں فتویٰ شرک کا لگایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت دن انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا، تم تو شرک کرتے رہے ہو، ہمیں بلاتے تھے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، نہیں خبر دے گا تجھ کو مثل خبر رکھنے والے کے، جیسے اللہ نے خبر دی ایسی خبر تجھے کوئی بھی نہیں دے گا۔ چلو جی ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین۔